آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل یا ایھا الکافرون، تو فرماؤ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ سورہ کافرون یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ایک رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ سورہ کافرون، یہ جو اس سورت کا نام کافرون رکھا گیا، یہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں۔ اس کے فضائل کے حوالے سے تو حدیث مبارکہ سماعت کیجیے کہ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے حضرت نوفل سے فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے۔ یعنی بندہ رات کو جب سوئے تو علماء کہتے ہیں اس سورت سے یہ پتہ چلا کہ جب اس کا آخری کلام ہو، یعنی اب کوئی بات نہ کرنے والا ہو، تو اس وقت وہ یہ سورت پڑھ لیا کرے۔ تو گویا کہ یہ حضور علیہ السلام نے جو اپنے صحابی کے ذریعے گویا کہ ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ یہ بندہ رات کو یہ پڑھ کر سویا کرے، کیونکہ پتہ نہیں رات میں اگر موت آ گئی تو یہ سورت جو ہے وہ شرک سے بری کرتی ہے۔ اور اس سورت میں گویا کہ اس سورت کے اگر مضامین کو جب بھی آپ سنیں گے کہ جو اس میں مضمون بیان کیا گیا وہ یہی بات بیان کی گئی کہ مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ اب گویا کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو وہ یہ اظہار کر کے سوتا ہے کہ میں بھی جو مشرک، جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، میں ان کے عمل سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے۔ تو گویا کہ یہ ایک توحید کا سبق جو ہے وہ روزانہ رات کو رینیو ہو جاتا ہے، یعنی وہ تازہ ہو جاتا ہے، تجدید ایمان گویا کہ دوبارہ ہو جاتی ہے اگر اس صورت کو رات کو بندہ سونے سے پہلے پڑھ لے، جیسے کہ حضور نے اپنے صحابی کو فرمایا۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو میرے آقا نے فرمایا گویا کہ اس نے قرآن مجید کے 4تھائی حصے کی تلاوت کی۔ یعنی اب یہ دیکھیے رات کو ایک تو شرک سے بری ہونے کا اظہار بھی ہو گیا، اور اگر رات کو پڑھتا ہے ایک دفعہ تو گویا کہ 7.5 سپارے پڑھنے کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کا 4تھائی حصہ اگر آپ 30 پاروں کا کریں تو 7.5 پارے بنتے ہیں، 15 میں آدھا بنتا ہے، اور آدھا 15 کا آدھا کریں تو 7.5 سپارے، گویا کہ اس نے اگر ایک مرتبہ پڑھی تو یہ اس کو قرآن مجید کی تلاوت کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اس صورت میں کیا اس کا شان نزول ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے مقاصد کیا تھے اس کے نزول کے، تو پہلے یہ سمجھیے پھر میں اس کو مختصر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ باطل بڑا عیار ہے، حق سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ طرح طرح کے بھیس بدل کر آتا ہے۔ کسی قسم کا حربہ استعمال کرنے سے اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ بسا اوقات وہ اپنے موقف میں بے حد لچک پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی چیزیں، یا تو حق ہے یا باطل ہے، یعنی دین میں 2 ہی باتیں ہیں، حق اور باطل۔ تو فرمایا کہ باطل کا جو
مقصد اتنا ہوتا ہے کہ حق حق نہ رہے اور باطل تو ہر حال میں باطل ہے، کسی چیز کی ملاوٹ اس کے بطلان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ جو پاک چیز باطل میں مل جائے گی وہ بھی پلید ہو جائے گی، اور وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ حق صرف اس وقت حق ہے کہ جب تک یہ ہر قسم کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز میرے آقا نے کیا تو ابتدا میں کافروں نے اس کو اہمیت نہیں دی، چلو نیا دین لے کر آ گئے کرنے دو، یہ یعنی اتنی اہمیت سے نہیں دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام نے جب آغاز کر دیا تو اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن جب دیکھا کہ سعادت مند روح ہے اس کی طرف، یعنی حضور کی طرف، حق کی طرف، اس دعوت توحید کی طرف کھنچ کر جانے لگی اور انہیں اپنے ماحول میں تبدیلی کو کچھ آثار دکھائی دینے لگے، تو اب انہوں نے اس دعوت کی طرف توجہ دینی شروع کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بے پناہ وسائل ہیں اس داعی حق کو خریدنے کے لیے، جیسے آج بھی خرید لیتے ہیں، کوئی حق کا بول بالا کرنے والا ہو تو آج بھی ایسے ہیں کہ جو بک جاتے ہیں، تین چیزیں استعمال کرتا ہے ہمیشہ باطل، تو اس وقت جو باطل تھے یعنی سارے کافر، سارے مشرکی، تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ اس داعی حق کو خریدنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا حضرت علی کے والد ہیں، تو ان کی معرفت، کیونکہ حضور انہی کی پرورش میں تھے، تو اب اس وقت حضرت ابو طالب حیات تھے، تو کافر جو تھے اور یہ جانتے تھے کہ قریش میں اب جو سرداری ہے وہ ابو طالب اس وقت تھے سردار، تو وہ آئے، حضرت ابو طالب کی معرفت سودے بازی کا آغاز شروع ہوا۔ کافروں کے ایک وفد نے جناب ابو طالب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کہنے لگے کہ آپ قوم کے سردار ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کا از حد احترام ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں سن کر اب تک خاموش رہے، لیکن اب پیمانہ صبر ہمارا لبریز ہو چکا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ اگر اس کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم سونے چاندی کا ڈھیر اس کی قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پہلی انہوں نے جو استعمال کر سکتے تھے وہ کہا۔ اگر اس کو حاکم بننے کا شوق ہے تو ہم متفقہ طور پر اس کو اپنا رئیس عالم تسلیم کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی رشتہ مطلوب ہے تو وہ صرف اشارہ کر دیں، ہم فخر و مسرت کے ساتھ وہ رشتہ اسے پیش کر دیں گے۔ اب تالے آزما جو ہوتے ہیں تو جو مذہب و دین کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے بطور زینہ، بطور سیڑھی استعمال کرتے ہیں، انہی چیزوں میں سے کوئی ان کا مقصد ہوا کرتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جس کو خریدنا ہو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے یہ 3 چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ بک جاتا ہے ان 3 چیزوں میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے یہ پیشکش کافروں کی بتائی تو میرے آقا علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ وہ نادان مجھے پہچان نہیں سکے۔ حضور فرمانے لگے میرے دائیں ہاتھ پر اگر وہ سورج لا کر رکھتے اور بائیں ہاتھ پر وہ چاند لا کر رکھتے تو بھی میں اپنے رب کی توحید کی تبلیغ میں ایک رائی کے برابر بھی سستی نہیں کروں گا۔ جب اس سودے بازی میں وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی، اب دوسری چال، آخری چال وہ چلی، وہ چال یہ چلی کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں کل سورہ کوثر میں بھی سنا تھا، یہ حضور کو ابتر ہونے کا استثانہ دیا تھا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت میں سورہ کوثر پوری نازل کی تھی۔ عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے اس وقت کے رؤساء مکہ تھے، یہ اکٹھے ہو کر سارے آ گئے۔ پہلے تو ابو طالب کے پاس گئے، تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کی تبلیغ اور دعوت سے قوم میں انتشار اور اضطراب پھیل رہا ہے، یہ کسی اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان
انتشار کی یہ خلیج یوں ہی وسیع ہوتی چلی گئی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا. اب یہ دیکھیں انہیں اپنی قوت کی وہ فکر لگی ہوئی. حضور اللہ کی تو دعوت توحید دے رہے. اب یہ وہ قوم کی حیثیت سے سوچ رہے تھے کہ ہم ایک قوم ہیں، قریش ہے، ہمارا پورا قبیلہ ہے، خاندان ہے، اور رشتہ داری کے لحاظ سے یہ سوچ رہے تھے. تو کہنے لگے کہ جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا اور دشمن قبائل ہم پر حلہ بول کر ہمیں ختم کر کے رکھیں گے، اس صورتحال سے ہم بہت پریشان ہیں. آؤ ایک ایسی تجویز پر متفق ہو جائیں کہ آپ کی بھی بات رہ جائے اور قوم کی یکجہتی اور اتحاد بھی برقرار رہے. اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی، 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. 1 سال ہم سب مل کر یعنی سارے کافر آپ کے رب کی عبادت کریں گے. پھر جب دوسرا سال آئے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں. یہ تجویز جب انہوں نے حضور کے سامنے یہ سارے جو بڑے بڑے کافر تھے انہوں نے رکھی تو میرے آقا نے فرمایا معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیرہ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں. جب انہوں نے یہ پیشکش کی اللہ نے یہ سورہ کافرون نازل کر دی اور جس نے ان کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا اور وہ اپنی ہیلا سازیوں سے حق کو اپنے دامن فریب میں پھانس سکتے تھے لیکن ان کی ساری ہیلا سازیوں کو ختم کر دیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آئے تھے حضور کے پاس لیکن جتنے بڑے بڑے اور رہ گئے تھے میرے آقا حرم شریف میں تشریف لے گئے اور کفر کے اور شرک کے جتنے بڑے بڑے سرگنا تھے وہاں جمع تھے. مجمع عام میں جا کر بڑی جرأت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مجمع میں یہ سورت سنائی تاکہ ان کے دل میں اس قسم کا جو فاسد گندا خیال تھا اور اس کے پیدا ہونے کا بھی امکان نہ رہے. جو چند کے دل میں پیدا ہوا تھا بعد میں بھی کسی کے دل میں پیدا نہ ہو. اب اس صورت کا جو مضمون ہے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ میں نے ایک پیچھے کا شان نزول بتا دیا کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا. کل اسی صورت کی تفسیر سناتے ہوئے پھر ہم آگے جو ہے سورۃ النصر جو ہے اس کا آغاز کریں گے اور اس سورہ کافرون میں بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کافرون میں دیکھیے کہ کیسے حضور کو سب کے اچھے برے خاتمے کا بھی پتہ تھا. اسی آیت سے ثابت کریں گے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم سے الفت اور محبت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے کفر و شرک سے، گمراہی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے بچا. یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما. ایمان و عافیت والی، صحت والی، نیکیوں والی، برکت والی، راحت والی، سکون والی، شکر والی، تیری رضا والی، تیرے حبیب کے عشق والی زندگی عطا فرما. اور مولا کریم تیرے حبیب کے عشق میں، مولا کریم اپنی اور اپنے حبیب کے عشق میں ہمیں موت نصیب فرما. ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. یا رب العالمین آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. یہ جتنے حاضر موجود ہیں سب کی جوڑیوں کو دعوت کو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ